السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کلاس فور سائنس ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس میں چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین جغرافیکل لوکیشن اینڈ کلائمیٹ، یعنی کہ جغرافیائی محل وقوع اور آب و ہوا کا تعلق۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو جغرافیکل لوکیشن اور کلائمیٹ ہے ان کے درمیان کیا جو ہے ریلیشن شپ ہے۔ تو جغرافیائی محل وقوع یعنی کہ جغرافیکل لوکیشن کسی جگہ کی یا کلائمیٹ یعنی آب و ہوا پر بہت زیادہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے۔ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ جیسے کہ فار ایگزامپل فرسٹ ون اگر ہم لیٹیچیوڈ کے بارے میں پڑھیں، لیٹیچیوڈ جو علاقے ایکویٹر کے قریب ہوتے ہیں نا وہ تو وہاں کا موسم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ گرم ہوتا ہے، جبکہ پولز کے قریب جو ہے علاقے سرد ہوتے ہیں۔ لیٹیچیوڈ کیا ہے؟ تو لیٹیچیوڈ ہمارے پاس نا وہ خیالی لکیریں ہے جو نقشے پر ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جو ہے بنی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی جگہ جو ہے وہ ایکویٹر سے کتنی دور ہے۔ اس کے علاوہ پولز جو ہے تو پولز زمین کے دو سرے ہوتے ہیں، نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ نارتھ پول جو ہے وہ زمین کا اوپر والا سرا ہوتا ہے، جبکہ ساؤتھ پول جو ہے وہ زمین کا نیچے والا سرا ہوتا ہے۔ یہ دونوں علاقے جو ہیں یہ بہت زیادہ سرد ہوتے ہیں، اور یہاں کا موسم جو ہے وہ یہاں پر زیادہ تر جو ہے برف جمی رہتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ آ جاتا ہے، اگر ہم الٹیچیوڈ کی بات کریں، الٹیچیوڈ کے بارے میں پڑھیں تو الٹیچیوڈ کیا ہے؟ وہ سطح سمندر سے بلندی ہے، یعنی کہ اونچی پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ لو لینڈ ایریاز یعنی کہ نشیبی علاقوں میں موسم جو ہے وہ نسبتاً گرم ہوتا ہے۔ اب ڈسٹنس فرام سی ہے، یعنی کہ سمندر کے قریب یا دور ہونا، یعنی کہ وہ علاقے جو سمندر کے قریب ہوتے ہیں تو وہاں کا موسم کس طرح ہوتا ہے، اور جو دور ہوتے ہیں تو وہاں کا موسم جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو ساحلی علاقوں میں موسم جو ہے وہ عام طور پر نارمل ہوتا ہے، جبکہ سمندر سے دور علاقوں میں گرمی اور سردی جو ہے وہ زیادہ شدت سے ہوتی ہے۔ کسی بھی علاقے کی کلائمیٹ یعنی کہ آب و ہوا جو ہے نا یا موسم میں تبدیلی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں جو ہے وہ سیدھی پڑتی ہے یا جو ہے ترچھی پڑتی ہے، اور اس کی جو کلائمیٹ کی بنیاد پر جو زمین ہے نا اس کو 3 بڑے خطوں یعنی کہ زونز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کون کون سی زونز ہے؟ ٹراپیکل زون، ٹیمپریٹ زون اور پولر زون۔ تو سب سے پہلے والا جو ہے نا وہ ہے ٹراپیکل زون۔ تو ٹراپیکل زون جو ہے یہ کون سا والا زون ہے؟ تو یہ زون ایکویٹر کے ارد گرد ہوتا ہے۔ یہاں پر سورج کی روشنی جو ہے نا وہ بالکل سیدھی پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں کا موسم جو ہے وہ زیادہ گرم رہتا ہے، سال بھر جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ، اور اکثر بارشیں بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس کی ایگزامپلز اگر ہم ایریاز لیں تو جیسے کہ برازیل، انڈونیشیا یا افریقہ کے کچھ حصے۔ اب نیکسٹ ون جو ہے ٹیمپریٹ زون ہے، تو ٹیمپریٹ زون جو ہے یہ زون گرم اور سرد زون کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ جو ہے وہ سردی ہوتی ہے، کیونکہ ٹیمپریٹ زون میں کیا ہوتا ہے کہ سن ریز جو ہے وہ ترچھی پڑتی ہیں۔ یہاں پر 4 موسم جو ہے وہ بالکل واضح ہوتے ہیں، جیسے کہ بہار، گرمی، خزاں یا سردی۔ جیسے کہ اور یہاں پر اگر ہم ایریاز لیں ایز اے ایگزامپل، تو فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پر پاکستان کے زیادہ تر علاقے یا یورپ اور چین کے کچھ حصے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ون جو ہے پولر زون ہے، تو پولر زون یہ خطہ جو ہے یہ پولز کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے نا وہ بہت کم پہنچتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر موسم جو ہے وہ سرد رہتا ہے، اور زیادہ تر سال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ برف جو ہے وہ جمی رہتی ہے۔ اب جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے گلوبل چینج اینڈ کلائمیٹ۔ گلوبل چینج اینڈ کلائمیٹ یعنی کہ عالمی موسمیاتی تبدیلی۔ گلوبل چینج اینڈ کلائمیٹ سے مراد ہے کہ پوری دنیا کی موسم اور درجہ حرارت میں طویل مدت تک ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں نا تو وہ ہے، اور وہ تبدیلیاں جو ہے یعنی کہ گلوبل چینج اینڈ کلائمیٹ جو ہے اس کی جو وجوہات ہے، ریزنز ہے، وہ کون سے ہیں؟ جیسے کہ فار ایگزامپل گرین ہاؤس گیسز جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یا انڈسٹریز اور گاڑیوں کی دھوئیں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درخت کم ہونے سے ماحول جو ہے ہماری انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ گرم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئلہ، تیل اور گیس جلانے سے جو ہے آلودگی بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ ٹیمپریچر میں اضافے سے بہت زیادہ نقصانات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل زمین گرم ہو جاتی ہے،
گلیشیئرز اور برف جو ہے وہ پگھلنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب، خشک سالی اور طوفانوں میں اضافہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ سمندر کی سطح جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے، اس سے پودوں، جانوروں اور انسانوں کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس سے جو بچاؤ ہے وہ اس طرح ممکن ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت جو ہے وہ لگائے جائے، آلودگی کو کم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انرجیز یعنی کہ توانائی کی بچت جو ہے وہ کرنی چاہیے، جیسے کہ فار ایگزامپل رینیویبل ریسورسز یعنی کہ ایئر اور سولر کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے، صحیح ہے نا۔ نان رینیویبل ریسورسز کا جو استعمال ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور اس کے بجائے رینیویبل ریسورسز یعنی کہ ایئر اور سولر وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 9 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔